السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامر محمد اجمل فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ دوستو، میں آج اسی گھر میں موجود ہوں۔ اسی گھر میں تقریباً کچھ ایسا معاملہ پیش آیا تھا جادو کی وجہ سے، جو تسلیط الجن کا تھا، یعنی جنات کسی خبیث نے جادوگر کو پیسے دیا تھا اور اس نے بھیج دیا یہاں پر۔ اس کے لیے بہت بڑا مشکلات تھا اور انتہائی سخت معاملہ تھا۔ تو اسی کے بارے میں اسی بھائی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا وہ مسئلہ کیسے تھا، تو اسی کے بارے میں یہ مجھے بتا دے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے بات کر لوں گا کہ اگر آپ کے پاس، اگر آپ کے قریب دوست یا کسی محلے میں ایسا معاملہ آ جائے تو اپنے ایمان کو بچائے۔ ایسے ہیں کہ کسی جادوگر کے پاس نہ جائے اور کسی روحانی عامل سے رابطہ کر لے۔ اگر ہم سے کرتے یا کسی اور عامل سے لیکن روحانی ہو، لیکن اسی معاملے میں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے تھا، تو میں اسی بھائی سے شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، یہ جو آپ کے گھر میں جو مسئلہ آیا تھا، ساتھ دوسرا بھائی ہے، وہ اس سے بھی میں بات کر لوں گا، وہ ہمارے گھر میں آئے تھے اور اس نے آپ کا جو معاملہ تھا وہ ہمیں بتا دیے۔ تو اس کے بارے میں آپ دوستوں کو یوٹیوب پر جو دیکھتے ہیں یا ہمارا فیس بک پر جو دیکھتے ہیں پیج پر، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا وضاحت۔ ہمارے گھر میں تقریباً کچھ عرصہ پہلے ایسی کوئی مخلوق جو نظر نہیں آتی، ایسے ہمارے گھر کے یعنی کہ جو سامان وغیرہ الٹ پلٹ کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ کبھی کوئی یعنی کہ کچن میں چیزیں پڑی ہوتی تھی، کھانے کی چیزیں، وہ ڈیل کے چھوڑ دیتی، یعنی مثال کے طور پہ تیل کی بالٹی رکھی ہے، وہ اٹھا کے نیچے گرا دی ہے، وہاں پہ بیسن تھا وہ گرا دیا ہے۔ ایسے ہمارے گھر کے کمرے میں بیڈ کے اوپر چیزیں الٹ پھلٹ کر کے پھینکی ہوتی تھی، وہاں پہ دوائیاں دراز سے نکال کے ان کو ڈھکنا کھول کے اوپر گرائی ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ ہم نے یہی کوشش رکھی ہے کہ اس کا توڑ کوئی اس طریقے سے ہو کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ بھی ضائع نہ جائے۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کا حل کوئی نورانی طریقے سے نکلے، نہ کہ کسی کالے علم سے جس سے ہمارا ایمان بھی ضائع ہو۔ ہم نے پھر قاری صاحب سے رابطہ کیا ہے، تو یہ قاری صاحب آئے ہیں، ہمارے مسئلے کو سنا ہے باقاعدہ، پھر اس پہ عمل کیا ہے اور اس پہ قرآنی عمل سے انہوں نے کیا ہے سارا کچھ۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، ہم ان چیزوں سے کافی حد تک محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو آگے یہ بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے عمل کیا ہے۔ بالکل اسی بھائی کی بات آپ حضرات نے سنی ہے، بہت مشکلات تھا، اور یہ بستر وغیرہ یہ بھی گراتے تھے، کرسی بھی، آگ بھی لگتے تھے باہر، اور ساتھ میں جو ہے نا اور بھی یہ اس نے بتا دیے کہ یہ شربت جو تھی بچوں کا وہ بھی۔ اور دوسرا بات یہ ہے، یہ بھائی میرا بیٹا ہوا ہے، میں نے کچھ عمل کی شروع کی، میں نے اپنے حاضرات کے ذریعے شروع کی تھی، روحانی مخلوقات سے۔ میں نے سب سے پہلا آ کے اس کا جنات ختم کیے، تو 3 دن تک کچھ نہیں ہوا تھا ایسا۔ میں نے 3 تعویذات دیے، 3 کمروں میں لگا دی۔ 3 دن کے بعد جب دوبارہ اٹیک ہوا تھا تو میرے تعویذ کے اوپر جو ہے نا وہ شربت وغیرہ ڈال دی تھی، ایسے تھے نا۔ ہم نے وہ جو دعا انہوں نے دی تھی ہم نے ہر کمرے میں لگائی ہے۔ تو یہ شیطانی جنات کو ایسی بری لگی ہے چیز کہ انہوں نے جو بچوں کی دوائیوں کی شربت ہے وہ اٹھا کے اس کے اوپر بھی گرائے ہوئے تھے۔ تو ایسی مخلوق، ایسی میں کیا بولوں کہ شیطانی مخلوق تھی کہ جسے قرآن مجید کا جو صورت ہے وہ بھی اسے ناگوار گزری ہے، ایسی مخلوق تھی۔ تو ہم نے ان کو پھر بتایا، سارے حالات سے ان کو آگاہ کیا، ہمارے گھر میں جتنی آگ لگتی ہوئی ہے ہم نے وہ بتائی ہے۔ پھر ادھر لگایا تھا؟ نہیں، پہلے ادھر لگایا تھا، وہ ادھر سے ختم ہو گیا چل کے، پہلے والا پہلے دن جو سارا سب سے پہلے لگایا تھا نا، وہ ادھر پورا بڑی لگایا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ ابھی پھر یہ بعد میں جلا اس دن، یہ جس دن آپ کو نہیں بتایا ماموں نے، یہ اس دن جلائی ہے۔ بات سنیں ایک منٹ۔ تو انہوں نے اس کا پھر حل نکالا ہے اپنے قرآنی اور روحانی عمل سے، انہوں نے اس کا توڑ نکالا ہے۔
تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم بالکل یہ معاملہ تھا، اور بالکل وہ حلف نامہ جو نبی السلام نے جنات کے بارے میں لکھا تھا وہی بھی میں نے لکھا تھا، جس میں نبی السلام کی پیاری زبان کی پیاری الفاظ تھی، اس کے اوپر جنات نے یہ گندگی وغیرہ ڈالی تھی، اور 8 دنوں تک مسلسل، پھر 3 دن کے بعد جب اٹیک ہوا تھا تو 8 دنوں کے تک مسلسل یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب یہاں پر حرکت ہوتی تھی یہ بھائی مجھے کال کرتا تھا، میں وہاں سے اپنا موکلات بیچ کے اور اس کا صفائی کرتا تھا، تو اس کے بعد جب 8 دنوں کے بعد ہم نے بڑا جادوگر ساحر جن کو اپنے قابو میں لے لیا، اور وہ مسلمان ہو گئے، اس نے ہمیں یہ حلف دے دیا کہ آج کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ہم بھی، اس نے بولا جادوگر جن نے کہ میں سیکھتا، اور جس نے مجھے بھیجا تھا وہ جادوگر بھی سیکھتا۔ تو میرے بھائیو یہ معاملہ آیا تھا، اور ابھی ہم دوبارہ جب اس گھر میں آئے ہیں تو تقریباً 1 مہینے کے بعد ہم آئے ہیں، تو یہ بھائی آپ کو بتائے گا کہ اسی 1 مہینے میں کوئی حالات پھر ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ اس کے زبان سے آپ خود سنیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کے فضل سے جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا قرآن مجید خود کا سبق پڑھنا ہم نے پڑھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ورد بتائے تھے، اللہ کے نام بتائے تھے جو ہم نے ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، صبح و شام پڑھتے رہے ہیں۔ جو تعویذات انہوں نے قرآنی صورتوں کے بتائے تھے وہ بھی ہم نے پورے گھر میں پانی اس کو سپرے کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم ان حالات سے نکل آئے ہیں، جیسے ہم جن مشکل حالات سے ہم دوچار تھے، اللہ کا شکر ہے ہم وہ اب ایسا ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یعنی کہ وہ حالات ختم ہو گئے ہیں جو پہلے جنات نے ہمارے گھر میں کیے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ یہ معاملہ سارا ٹھیک ہوا، لیکن ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہمارا اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر موجود ہوگا، اگر ایسا معاملات یعنی کسی گھر میں آگ لگ جائے، اچانک آگ لگنا شروع ہو جائے، یہ جادو کی علامات ہوتی، جادو کی جنات ہوتی، خون کی قطرے بھی اسی کے کمرے سے ہوا تھا، خون بھی تھا، ساتھ میں خون بھی تھا۔ دوسرا بات یہ تھی کہ ساتھ میں لکھائی بھی ہوا تھا، جادوگر جن نے لکھائی بھی کی تھی۔ اگر ایسا معاملات کسی کے گھر میں آ جائے تو بجائے جادوگر کی، نبی اسلام کی حدیث مبارک ہے جو آدمی من عطا کاہنن، جو مسلمان بھائی کسی جادوگر کے پاس چلا گیا اس سے ایمان بھی چلا گیا، اس نے اس چیز سے انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوا، یعنی قرآن اور نبوت، یہ سب سے انکار کرتا ہے وہ آدمی جو کسی جادوگر کے پاس اپنے علاج کے لیے چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف کی جو ترجمہ ہے اس کا مفہوم ایسے ہے کہ کوئی آدمی جادوگر کاہن کے پاس چلا گیا اپنے علاج کے لیے، اور جادوگر کا تصدیق کیا کہ اس نے سچ بولا، اسی آدمی نے ان چیزوں سے انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جادوگر کے پاس نہ کسی پر جادو کرنے کے لیے جائیں، اس لیے کہ اس سے بھی آپ کا ایمان چلی جاتی ہے، اور نہ اپنے علاج کے لیے۔ اگر آپ کے یا آپ کے پڑوس میں کسی بھی ساتھی کو ایسا معاملہ آ جائے تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، صرف قرآن سے علاج ہوگا، بس صرف اور صرف قرآن سے۔ اس کو میں نے لیے نہ کوئی منتر دیا تھا پڑھائی کے لیے، نہ کوئی، صرف اللہ کے نام اور قرآن کی وضاحت۔ تو اگر کسی ساتھی کو ایسا ہو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے، اگر ہم سے نہیں کرتا تو کسی قریب روحانی عامل سے کر لے، بس اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی روحانی عامل سے کر لے تاکہ آپ کا ایمان کی جانے کا خطرہ نہ ہو، بس اتنا آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔